يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس. آج کا ہمارا وراثت کا دوسرا سبق ہے، جس کے اندر بتایا جائے گا کہ قرآن مقدس کے اندر جو فرضی حصے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں وہ کون کون سے ہیں. قرآن مقدس میں 6 فرضی حصے اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں. نصف یعنی 1/2، ربع یعنی 1/4، ثمن یعنی 1/8، ثلثان 2/3، ثلث 1/3، سدس 1/6. یہ 6 فرضی حصے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں بیان کیے ہیں، اور ان کو لینے والے 12 افراد ہیں جن کے حصے کتاب و سنت میں مقرر ہیں. ان میں سے 4 مرد ہیں، 8 عورتیں ہیں. مرد کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 خاوند، نمبر 2 باپ، نمبر 3 دادا، نمبر 4 اخیافی بھائی. آج انشاءاللہ ان 4 کے بارے میں بتایا جائے گا. اس کے علاوہ 8 عورتیں ہیں، ان کے بارے میں بیان اگلی قسط کے اندر آئے گا. خاوند جو ہے اس کے وراثت میں 2 حصے ہیں. فوت شدہ بیوی کی اگر اولاد ہے، اگر اس خامد سے ہے یا پہلے کسی خامد سے ہے جو فوت ہو چکا ہے یا اس نے طلاق دی ہے، اگر تو اولاد ہے تو پھر خامد کو 1/4 حصہ دیا جائے گا. ربع یعنی 1/4 حصہ دیا جائے گا. اگر فوت شدہ بیوی کی اولاد نہیں ہے، نہ اس خامد سے نہ پہلے کسی خامد سے، جو فوت ہو چکا ہے پہلا خامد یا اس نے طلاق دی تھی، یعنی کسی قسم کی اس کی اولاد نہیں ہے فوت شدہ بیوی کی، تو خامد کو 1/2 یعنی نصف حصہ دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ. یعنی آپ کے لیے 1/2 ہے اگر تمہاری فوت شدہ بیویوں کی اولاد نہ ہو. اگر اولاد ہے تو پھر آپ کو 1/4 حصہ دیا جائے گا جو آپ کی بیویوں نے چھوڑا. یہ پہلا ہم نے بیان کیا جو حصہ لینے والا ہے خامد. نمبر 2 باپ. باپ کے وراثت کے اندر 3 حصے ہیں. مرنے والا جو بیٹا ہے اگر اس کی اولاد مذکر ہے، بیٹا ہے یا پوتا ہے، تو پھر باپ کو 1/6 حصہ دیا جائے گا. اگر مرنے والی کی اولاد مؤنث ہے تو پھر باپ کو 1/6 حصہ بھی دیا جائے گا اور باپ عصبہ بھی بنے گا. اس طرح تیسری باپ کی وراثت میں صورت یہ ہے، اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے، نہ مذکر نہ مؤنث، تو باپ عصبہ بنے گا اور سارے کا سارا مال لے لے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. اگر اولاد ہے تو پھر باپ کو 1/6 حصہ دیا جائے گا اور ماں کا بھی 1/6 حصہ ہے. اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. یعنی ماں کو 1/3 حصہ دیا جائے گا اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے، اور باپ بطور عصبہ سارے کا سارا مال لے لے گا. یہ باپ کی وراثت ہے. نمبر 3 دادا. دادے کی وراثت واضح طور پر بیان نہیں کی گئی، لیکن کیونکہ قرآن مقدس کے اندر دادے کے لیے اب کا لفظ استعمال کیا گیا، اس لیے دادا کی وراثت میں وہی صورت ہے جو باپ کی 3 صورتیں ہیں. یعنی گرانڈ فادر جو دادا ہے، جو وراثت میں باپ کی صورتیں ہیں وہی دادا کی صورتیں ہیں. اللہ کہ اگر باپ بھی موجود ہے، دادا بھی موجود ہے، تو پھر قریبی کی موجودگی کے اندر دور والا وارث نہیں بنا کرتا، پھر دادے کو کچھ نہیں دیا جائے گا. اگر باپ موجود نہیں ہے میت کا تو پھر دادے کو دیا جائے گا یا 1/6 دیا جائے گا یا 1/6 بھی دیا جائے گا اور عصبہ بھی بنے گا. اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو تو پھر دادا بطور عصبہ سارے کا سارا مال لے لے گا. یعنی دادا کی وراثت میں وہی 3 صورتیں ہیں جو باپ کی صورتیں ہیں، کیونکہ قرآن مقدس میں اور حدیث کے اندر یہ یعنی دادے کے لیے اب کا لفظ استعمال کیا گیا.
حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارمو بنی اسماعیل فإن اباکم کان رامیہ۔ اس طرح قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، یعنی آدم علیہ السلام، جو ظاہری بات ہے ہمارے کتنے درمیان میں واسطے ہیں اور ان کو اب کہا گیا۔ ملت ابیکم ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو اب کہا گیا، جبکہ ہمارے اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان کتنے واسطے ہیں۔ حقیقت کے اندر تو وہ جد امجد ہیں، لیکن ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اب کا لفظ استعمال کیا۔ نمبر 4، اخیافی بھائی، مادری بھائی، یعنی جو ماں کی طرف سے بھائی لگتا ہے۔ یعنی ایک عورت، اس نے نکاح کیا، 2 بیٹے پیدا ہوئے مثال کے طور پر، وہ خامند پہلا فوت ہو گیا، اس نے آگے نکاح کر لیا، اس سے بھی اس کے بچے پیدا ہوئے۔ اب یہ جو بچے ہیں آپس کے اندر یہ مادری بہن بھائی لگتے ہیں، اخیافی بہن بھائی لگتے ہیں، یعنی ماں ایک ہے ان کی، باپ علیحدہ علیحدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ان کی وراثت کو بھی بیان کیا۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، یعنی جو اخیافی بھائی ہیں اگر ایک ہے تو 1/6 وراثت میں حصہ دیا جائے گا، اگر ایک سے زیادہ ہیں فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ تو وہ ثلث کے اندر 1/3 کے اندر برابر کے حقدار ہیں۔ اور اس بارے یہ بھی مسئلہ ذہن میں رکھیں، اخیافی بہن بھائیوں میں للذکر مثل حظ الانثیین والا قانون نہیں لگتا، یعنی اگر ایک اخیافی بھائی ہے، ایک اخیافی بہن ہے اور مرنے والے نے 6 لاکھ چھوڑا ہے تو 3 لاکھ ہی بھائی کو دیا جائے گا اور 3 لاکھ ہی بہن کو دیا جائے گا، یعنی اخیافی بہن بھائیوں میں للذکر مثل حظ الانثیین والا قانون نہیں ہے۔ اور ان کی یہ بھی خصوصیت ہے، یعنی جس کی وجہ سے یہ وارث بن رہے ہیں، ماں کی وجہ سے، یعنی ماں بھی ابھی زندہ ہے اور یہ وارث بن رہے ہیں، ویسے جس کی وجہ سے جو سبب بنتا ہے وراثت لینے کا، اگر وہ زندہ ہو تو وراثت نہیں ملا کرتی، لیکن یہ اخیافی بہن بھائیوں کے اندر یہ ان کی خصوصیت میں شامل ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے مدلہ بہا، یعنی مدلہ بہا کی موجودگی میں جس کی وجہ سے یہ آپس میں ان کی رشتہ داری بنی ہے وہ بھی ابھی زندہ ہے اور یہ اس کی موجودگی کے اندر بھی وارث بنتے ہیں۔ اگر مرنے والے کا بیٹا آ جائے یا باپ آ جائے یا دادا آ جائے تو پھر اخیافی بہن بھائی وراثت سے محروم ہوتے ہیں، ان کو وراثت سے کوئی حصہ نہیں دیا جاتا۔ ہماری انشاءاللہ تیسری قسط کے اندر جو 8 عورتیں ہیں اصحاب الفروض، جن کے حصے بیان کیے گئے ہیں کتاب و سنت میں، انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ان میں سے نصف کا ذکر کیا جائے گا، 4 کا، پھر 4 کا چوتھی قسط کے اندر بیان کیا جائے گا۔